بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. اچھا، ایس ڈی او پیرا کی جو امتحان ہے اس سے تقریباً ہم 5 دن دور بیٹھے ہوئے ہیں. ان آخری 5 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، جہاں پر ہم انگلش ایسے کی تیاری کر رہے ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور ہم جنرل نالج میں بھی اس کو فالو کریں. اب انگلش ایسے جہاں پر بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی امتحان کے اندر کینڈیڈیٹس کو باہر نکالنے میں یا کینڈیڈیٹس کو کمپٹیشن کے اندر رکھنے میں. اس کے لیے تو یقیناً ایک ہی اچھی ایکسرسائز ہے کہ آپ جو ہے لکھیں اور آپ بہتر طریقے سے لکھیں. آپ آج سے وہی پینسل یوز کریں جو آپ نے پیپر کے اندر یوز کرنی ہے تاکہ آپ اس پین سے بھی فیملیئر ہو جائیں، پینسل سے بھی فیملیئر ہو جائیں. آپ آج سے لکھنا شروع کریں تاکہ آپ پیپر والے دن اچھے طریقے سے لکھ سکیں. ایک امپورٹنٹ چیز میں ایسے کے اندر آپ کو بتا دوں اور پھر میں جنرل نالج پہ آتا ہوں. ابھی ایک پیپر ہوا تھا انسپیکٹر لیگل کا. انسپیکٹر لیگل کا جو اردو اور انگلش کا ایسے کا پیپر ہوا ہے، اگر ہم اس پہ نظر ماریں تو ہمیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایگزامینر جب پیپر بنانے لگتا ہے تو وہ اس سیٹ کی جو جاب ڈسکرپشنز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتا ہے. تو ایس ڈی او کی جو سیٹ کی جاب ڈسکرپشنز ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے آج کل جو سب سے زیادہ اگریسولی کام ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز کے اوپر. تو ایک ایسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ کا کیونکہ یہ مینڈیٹ ہے، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے یا اینٹی انکروچمنٹ جو ڈرائیوز ہیں ان کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ضرور پیپر کے اندر آئے گا. تو آپ لوگوں نے پلیز اس تھیم کو بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے جو کہ ایک ایس ڈی او پیرا کی پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جو جاب ڈسکرپشن ہوئی اس کے حوالے سے بھی ضرور آنے کی توقع ہے، کیونکہ ابھی 2 ہفتے پہلے جو انسپیکٹر لیگل کا پیپر ہوا ہے اس میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوئی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جی کے پیپر کے اوپر. اب جنرل نالج کا جو ابھی پیپر ہوا ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کا، تو اس نے جو امیدوار ہیں ان کے کان کھڑے کروا دیے ایک دفعہ. جو اچھے امیدوار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 60 سے 65 تک نمبر آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزامینر نے اچھا خاصا انہیں رگڑا لگایا ہے یا شیک کیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگلے 5 دن کے اندر آپ کو بالکل اپنی جو تیاری ہے وہ 180 کے اینگل پر تبدیل کر دیں. نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف 2025 کے جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کو آپ نے ایک دفعہ بڑے باریکی سے پڑھ لینا ہے. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، روزانہ 3 4 پیپر بھی پڑھیں آپ تو آپ کے 2025 کے سارے پیپرز ہو جائیں گے جہاں پر آپ باقی پاس پیپرز کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کو ایک تو یہ چیز ملے گی کہ کرنٹ افیئرز کے جو سوالات ہیں وہ کافی سارے آئے ہیں اور کچھ ایسے سوالات ہیں جو نئے بھی آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے 2025 کا جو ہمارے پاس ایک بینک موجود ہے کویسچنز کا، اس میں سے زیادہ سوالات آنے کے چانسز ہوں گے. تو آپ نے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے. کرنٹ افیئرز بہت امپورٹنٹ اس کے اندر ہے. دیکھیں آپ جہاں پر انگلش ایسے میں 40 نمبر لیں گے تو اگر آپ وہیں پہ جنرل نالج میں سے 70 نمبر لیں گے تو یقیناً یہ ایک اچھے نمبر ہوں گے جو آج کل ٹرینڈ جو ابھی پچھلے 2 پیپرز میں ہم نے دیکھا آیا ہے تو اس سے. تو آپ نے جہاں پر آگے میں بتا رہا ہوں 2025 کے جو پیپرز ہیں ان کو آپ نے بہت باریکی کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس میں جو آنے والے سوالات ہیں ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لینا ہے. ہو سکتا ہے ان سے ملتے جلتے کچھ کویسچنز آ جائیں. پہلی بات. دوسری بات، نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے تو نیگیٹو مارکنگ سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے 1 پیپر کے اندر، جنرل نالج کے پیپر کے اندر. تو آپ نے کوئی بالکل بے تکا جو ہے وہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کرنا کہ جتنے دل کرے آپ کا آپ جو ہے وہ سارے اٹیمپٹ کر کے آ جائیں. اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، بیلنسڈ پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. پیپر کیونکہ ابھی پچھلے 2 3 پیپر سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا مشکل پیپر آنے والا ہے. تو اس مشکل پیپر کے اندر زیادہ غلطیاں کرنے سے آپ نے بچنا ہے. دیکھیں ایس ڈی او کی سیٹ ہمیشہ میں بتاتا ہوتا ہوں یہ پہلی اور آخری دفعہ اتنی زیادہ تعداد میں سیٹس آئی ہیں تو اس لیے ان سے فائدہ لیں اور جنرل نالج والے پیپر کو بھی ٹیکنیکل طریقے سے حل کریں. اور جو 2025 کے پیپر، اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کرنٹ افیئر کی جو ڈیفینیشن ہے کہ کرنٹ ایئر کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو ایگزامینر بھی صرف 2025 کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہے، انہی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک نہیں پڑھے 2025 کے ایونٹس
تو پلیز آپ گوگل کر سکتے ہیں, آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو بہت ساری جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جہاں پر کرنٹ افیئرس کے سوالات آتے ہیں, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. 1 جنوری 2025 سے اب تک جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں آپ ان کے اوپر ایک نظر ماریں, اس کے ساتھ 2025 کے جو پاس پیپرز ہیں ان کو بھی ایک دفعہ ضرور پڑھیں دوسرے پاس پیپرز کے ساتھ ساتھ. تو میرے خیال میں آپ کے 8 سے 10 نمبر اضافی آ سکتے ہیں, جو کہ امتحان کے اندر آپ بہت معقول نمبر ہوں گے کہ 10 نمبر آپ کے زیادہ ہو جائیں گے. آخری بات, اس پیپر کے اندر کیونکہ ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 لوگوں کو شارٹ لسٹ کرنا ہے, تو یہ بھی چیز بہت ضروری ہے جس کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے ٹاپ 500 لوگوں میں بھی آنا ہے. تو ٹاپ 500 لوگوں میں آنے کے لیے آپ نے پھر انگلش ایسے کے ساتھ ساتھ جنرل نالج کو بھی اگنور نہیں کرنا, جنرل نالج کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی ہے, کیونکہ اس میں انگلش ایسے کے نسبت زیادہ نمبر آنے کے چانسز ہوتے ہیں. لوگ آرام سے 80 نمبر بھی لے چکے ہیں, 85 نمبر بھی لے چکے ہیں, جن کی ہم ڈی ایم سیز دیکھتے ہیں, اس سے بھی زیادہ نمبر لے چکے ہیں لوگ. تو اس کا مطلب ہے آ سکتے ہیں. تو ٹیکنیکل طریقے سے کول کمپوز کام ہو کے آپ نے اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, اور جو پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ منیمائز کرنی ہے اپنی غلطیوں کو. اور ہاں, اگر بہت زیادہ کویسچنز ایسے ہیں جو آپ کو نہیں آتے, پھر بھی بیلنس کر کے آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے تاکہ آپ ریس کے اندر رہیں, آپ ریس سے باہر نہ ہوں. تو آج ہی انشاءاللہ کل سے کوشش کریں گے کہ ہم ایک تھیم کے ساتھ ویڈیوز بنائیں جس میں ہم پی ایم ایس کا جو سبجیکٹس سلیکشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ کون سا جو سبجیکٹس ہیں 2 سے 3 جو کہ زیادہ نمبر دینے کی پوزیشن ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو ہمارے چینل پر نیا آیا ہے تو وہ پلیز ہمارے چینل کو جو ہے اپنے دوستوں تک شیئر کر سکتا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتا ہے. بہت شکریہ.